باز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد عجل۔ اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے پاس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 سوال آئے ہیں، تو اب ان 10 سوالوں کا جواب دیں گے تو آج کل پرسوں 3 دن اسی کے جواب پہ ٹائم نکل جائے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر جواب دوں، لیکن اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اس پہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ میں مسلسل آپ سب کو یہی کہہ رہا ہوں، چاہے مجلس ہو یا چاہے درس ہو، کوئی بھی سوال آپ کو ہو تو فوراً پوچھ لیں۔ ادھر شرم آ رہی ہے کاغذ پہ لکھ دیں، کاغذ پہ شرم آ رہی ہے واٹس ایپ پہ پوچھ لیں، تاکہ وہ انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہو سکے اور آپ کے ذہن میں کوئی خیال نہ رہے۔ پہلا سوال تو بہت آسان ہے، یہ کہ آپ جو تعویذ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جو 500 صلوات پڑھے گا اسے تعویذ ملے گا، تو کیا خواتین کو بھی ملے گا؟ بالکل، جو بھی انشاءاللہ 500 صلوات 40 دن تک پڑھے گا، یعنی ہر روز 500 صلوات پڑھے گا اور امام زمانہ کو ہدیہ کرے گا، تو اسے انشاءاللہ 40ویں دن رابطہ کرے، ہم ان کو دے کے جائیں گے تعویذ، رفیق جیوان بھائی کو، تو وہ انشاءاللہ ان سے بعد میں لے لیں۔ ایک دوسرا سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ تعویذ رکھو گے تو مشکلات سے نجات ملے گی، تعویذ رکھو گے تو کیا نام ہے بہت سارے فائدے ہوں گے، ادھر سے آپ کہتے ہو کہ اللہ پر توکل کرو، یہ تو ہم تعویذ پہ توکل کر رہے ہیں۔ یہ سوال جو ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تعویذ جو ہم رکھ رہے ہیں یہ کیا تعویذ ہے؟ اس میں قرآن کی آیتیں ہیں، یعنی اللہ کا کلام ہے، اس میں اہل بیت کی دعائیں ہیں، یعنی جو اہل بیت کون ہیں؟ اللہ کے نمائندے ہیں، ان کی تعلیم دی ہوئی دعائیں ہیں۔ تو یہ کوئی ایک انسان کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیز نہیں ہے کہ ہم کیا نام ہے اس تعویذ پہ توکل کر رہے ہیں، ہم توکل اللہ ہی پہ کر رہے ہیں کہ اللہ اس آیت کی برکت سے، اللہ اس دعا کی برکت سے ہمیں، اور کیوں ہم رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اہل بیت نے حکم دیا، حرز جواد رکھو، فلاں جوشن کبیر رکھو، فلاں رکھو تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ تو یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے۔ اچھا، اب ایک سوال ہے، یہ کیا نام ہے، اس کے متعلق نہیں، ہمارے موضوع کے متعلق، اس کو میں آخر میں رکھتا ہوں۔ اب ایک سوال دعا کے متعلق ہے، کیونکہ ہم مسلسل دعا پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو سوال یہ آیا کہ مولانا ہم دعا کرتے ہیں، پوری رات جوشن کبیر پڑھتے ہیں، ابو حمزہ صومالی پڑھتے ہیں، دعائیں افتتاح پڑھتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، اتنی ساری دعائیں ہم پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ ہمیں فائدہ ہو، رزق میں ترقی ہو، بیماری سے ہم بچے رہیں، یہی ہے نا، اور کیا نام ہے یہ دنیاوی جو ہمارے اہداف ہیں وہ ہمیں مل جائیں۔ اب ایک آدمی ہے جو انگریز ہے، جو فرینچ ہے، جو کالا ہے، جو شیعہ نہیں ہے، کوئی دعا نہیں پڑھتا، لیکن پیسے والا وہ بھی ہے، بیماری سے وہ بھی بچا ہوا ہے، تکلیف میں وہ بھی نہیں ہے، تو مولانا تو بھی اتنی ساری دعا پڑھنے کا کیا فائدہ؟ نمبر 1، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ دعا کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ کیا صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ بھائی مجھے پیسے مل جائیں، میں بیماری سے بچ جاؤں؟ ٹھیک ہے، یہ اللہ نے کہا کسی بھی اپنے دسترخوان کا نمک بھی مجھ سے مانگو، فقیری کرو، جو کچھ مانگنا ہے مانگو۔ اب سوال یہ کہ ہم دعا صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا مسلسل موضوع دعا اور اس سے کنیکٹڈ ہے، تو یہ بڑا اچھا مجھے سوال لگا، اسی لیے پہلے میں نے پرائرٹی اس کو دے دی دیگر سوالات کے مقابلے میں، کہ وہ انگریز، وہ گورا، وہ جرمن، وہ چائنیز، وہ دعا نہیں کر رہا، وہ جوشن کبھی نہیں پڑھ رہا، لیکن وہ پیسے والا ہے۔
مجھ سے اچھی زندگی ہے اور میں پڑھ رہا ہوں اور میری ابھی اس کی لیول کی بھی زندگی نہیں, تو دعا پڑھنے کا کیا فائدہ؟ نمبر 1, دعا آپ کیا صرف اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ 2-4 دنیا کی مادی چیزیں مل جائیں؟ اگر اس لیے پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی دیر آپ ٹینشن میں پڑ جائیں گے کہ مجھے ابھی ملی نہیں, میں 10 سال سے پڑھ رہا ہوں, اسے دعا کے بغیر مل گئی. نمبر 2, اگر آپ اس نیت سے بھی دعا پڑھ رہے ہیں صرف کہ یہی مادی کچھ چیزیں مجھے ملیں, یہ گاڑی مل جائے, یہ گھر مل جائے, وہ بیوی مل جائے, وہ ٹی وی مل جائے, وہ بچہ مل جائے, پیسہ مل جائے, اگر ان مادی چیزوں کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں تو اب میں ایک مثال دوں گا آپ کو. اگر صرف اس کام کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں, دنیاوی مادی چیزوں کے لیے, اکثر ان ویسٹرن ممالک میں, جو ہمارے پاکستان, ہندوستان, ایران میں کم ہے اس کا تصور, لیکن ویسٹرن ممالک میں بہت زیادہ ہے. علیکم السلام. وہ کیا ہے؟ ہم انشورنس کرواتے ہیں ہر چیز کی, گاڑی کی انشورنس, گھر کی انشورنس, گھر کی ایک ایک چیز کی انشورنس, موبائل کی بھی انشورنس کرواتے ہیں. ایون جب ہم فلائی کرتے ہیں, کسی اور شہر جاتے ہیں, کسی اور ملک جاتے ہیں, تو اس وقت بھی اس شہر میں ٹریول کی انشورنس کرواتے ہیں. اچھا, اب میرا سوال, میں یہ سوال پوچھتا ہوں, ہم 5 دوست ہیں فار ایگزامپل, 4 دوستوں نے انشورنس کروائی اپنی گاڑیوں کی, 4 دوستوں نے کیا کیے؟ انشورنس کروائی. لیکن وہ 5واں کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ 4 دوست جو میرے ہیں پچھلے 10 سال سے انشورنس کمپنی میں پیسے دے رہے ہیں, مگر ابھی تک انشورنس کمپنی سے ان کو کوئی بینیفٹ نہیں ملا کیونکہ ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. تو میں پاگل ہوں کہ میں انشورنس دیتا رہوں, انشورنس کے پیسے بھرتا رہوں, میں انشورنس نہیں دوں گا. ہو سکتا ہے ایک آدمی یہ اس انداز سے سوچے کہ میرے دوست ہیں, وہ 10 سال سے انشورنس دے رہے ہیں, ہر مہینے 50 یورو دے رہے ہیں, اتنے یورو دے رہے ہیں, اور ان انشورنس سے تو ابھی تک ان کو پیسہ, انشورنس کمپنی نے کہا تو ہے کہ ہم اتنے لاکھ تک آپ کی انشورنس بھریں گے, لیکن جب ایکسیڈنٹ ہو نا, جب ٹکر ہو, تو اب اس آدمی نے کہا کہ بھائی میں تو انشورنس کراؤں گا ہی نہیں. کیوں کراؤں میں, کیوں 50 یورو بیکار میں دوں, جبکہ میرے دوست دے رہے ہیں اور انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اب جناب ایکسیڈنٹ ہو گیا, 5 ہوگا, تو ان 4 کا تو انشورنس بھر دے گی کمپنی, اور اس 5 میں جس نے انشورنس نہیں بھری تھی اس کا کیا ہوگا؟ پورا پیسہ ضائع. اگر گاڑی کی انشورنس نہیں کروائی تو گاڑی پوری ضائع, اگر اپنی انشورنس نہیں کروائی تو بیچارہ پورا کا پورا ضائع, سارا خرچہ خود کرنا پڑے گا. اب دعا کی مثال ایسی ہے, اگر صرف آپ دنیاوی میٹیریلز کے لحاظ سے بھی دیکھیں نا, دعا جو ہے وہ آپ کی انشورنس ہے. جب مشکل وقت آئے گا نا تو وہ چائنیز, وہ جرمن, وہ فرینچ, وہ انگریز, وہ پھسل جائے گا, مگر دعا کے انشورنس کی وجہ سے آپ بچ جائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جس کو نہیں سمجھ آئے بلند ترین صلوات پڑھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی, اب جس کو سمجھ میں آئی وہ بلند صلوات پڑھے. دیکھیں دعا کا, اگر یہ میں پوچھوں, اگر میں نے کیا کہا, اگر میں صرف دنیاوی, صرف مادی چیزوں پہ فوکس کر رہا ہوں, پھر بھی میں آگے ہوں. کیوں آگے ہوں؟ کیونکہ جب وہ انشورنس کی ضرورت پڑی, اس کے پاس تو نہیں ہے نا, میرے پاس ہے, تو میں تو بچ گیا. اور اس کی ایک مثال نہیں, سینکڑوں مثالیں ہیں, بلکہ سینکڑوں تو کم ہیں, ہزاروں میں شاید مثالیں ہوں. میں نے خود جو پرسنل دیکھی ہیں, 2008 میں کینیڈا گیا تھا, تو اس وقت ریسیشن کا تھوڑا آغاز ہوا تھا اور اکنومیکل کرائسس آئے تھے, شاید آپ کے ہاں بھی آئے تھے کہ مجھے نہیں معلوم, اور وہ آہستہ آہستہ بہت بڑھ گئے تھے. 2009 میں جب میں دوبارہ کینیڈا گیا تو وہ عجیب و غریب حالات مومنین نے بتائے. ایک مومن نے کہا مولانا میں ارب پتی کھرب پتی تھا, بڑا کھرب پتی تھا. اس وقت جب مجھ سے ملا وہ ٹیکسی ڈرائیونگ کر رہا تھا. یہ آپ اندازہ لگائیے, ایک بڑا بہت بڑے اس کے زمینیں تھی کینیڈا میں, بڑی بڑی زمینیں تھیں, کئی ماشاءاللہ بزنسز کا مالک تھا, ہوٹلوں کا مالک تھا. اور جب دوبارہ مجھ سے ملا وہ بیچارے نے کہا مولانا, اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا مولانا کسی کو نہ بتائیے گا کہ وہاں کے دوستوں کو کہ میری حالت یہ ہو گئی کہ میں ٹیکسی ڈرائیونگ کر کے گزارا کر رہا ہوں. یہ تو اس طرح کے قریبی میرے دوست جن کے واقعات بتا رہا ہوں, کئی اس طرح کے واقعات ہیں. کب مولانا جو میرے انگریز دوستوں میں سے اس نے واقعہ بتایا, ایک انگریز نے, اس کا اور میرا معاملہ سیم تھا, بینکرپٹ ہو گئے, ریسیشن آ گیا, کرائسس آ گئے. کب مولانا اس نے خودکشی کر لی, کینیڈین تھا اس کا
اس نے کہا میں بھی بالکل اس کی طرح زیرو ہو گیا, کھرب پتی کروڑ پتی سے زیرو پتی ہو گیا, اور آخر میں صرف پتی رہا. وہ کہتے ہیں نا کہ جناب وہ ہندوستانی زبان میں میرے خیال میں ہسبینڈ کو پتی بولتے ہیں نا. اس نے کہا آخر میں صرف پتی رہا میں, اور کچھ میرے آگے پیچھے نہیں تھا. لیکن کہا میں نا امید نہیں ہوا. کہا کیوں نا امید نہیں ہوئے؟ کہا مولانا میں بالکل زیرو ہو گیا تھا, حالانکہ میں پہلے بھی زیرو تھا, زیرو سے میں نے شروع کیا تھا, لیکن کبھی کبھی انسان بھول جاتا ہے کہ بھائی میں 10 سال پہلے میں زیرو تھا, 10 سال پہلے میں ابھی یہ جیسا کروڑ پتی نہیں تھا, پھر اگر زیرو پتی ہو گیا تو پھر دوبارہ میں بن سکتا ہوں. اس نے کہا کہ جیسے یہ حالت ہوئی, میرے دوست نے بھی خودکشی کی, میں تو اور پریشان ہو گیا, کیونکہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں کا مجھے نہیں معلوم, وہاں پہ جب لوگ پیسے والے ہوتے ہیں نا تو گھر خریدتے, 2-2 4-4 گاڑیاں خریدتے, سارا مورگیج پہ ہوتا ہے, یعنی وہ بینک سے لون لیتے, کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں اتنے پیسے کما رہا ہوں تو اس گھر کے $2,000 دے دوں گا, اس گھر کے $2,000 دے دوں گا, اس گاڑی کے 500,000, کرتے کرتے وہ 5-6 ہزار مہینے کا ان کا قرضہ ہوتا ہے. اپنی جیب سے تو نہیں ہوتا, وہ حساب کتاب ہوتا ہے, بزنس ختم ہو گیا, اب یہ 6,000 کہاں سے دوں. بعض ملکوں میں تو یہ ہے نا کہ آپ بینکرپسی کا اعلان کر دیتے تو وہ آپ کا سب کچھ بچ جاتا ہے, لیکن بعض ملکوں میں یہ بھی نہیں ہوتا, وہ گورنمنٹ آپ سے ایک ایک چیز آپ سے واپس لیتی ہے. کہا مولانا فل ٹینشن, فل اسٹریس, فل پریشانی, دوست بھی میرا بالکل میرے جیسے سچویشن میں خودکشی کر بیٹھا ہے, میں کیا کروں. یہ میں نے کہا نا دعا انشورنس سے. کہا مولانا محرم کا مہینہ آیا, مجلس میں آیا, غم مولا حسین میں جب میں نے گریہ کیا, میں نے کہا میری مصیبت جتنی بڑی ہے حسین کی مصیبت سے تو بڑی نہیں ہے. دعا, کنیکشن, اسپرچولیٹی. تو یہاں دعا کام آتی ہے. اگر صرف آپ دنیاوی لحاظ سے دعا کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے دنیا میں سب کچھ دعا دے گی, تو پھر بھی آپ دیکھیے گا کہ جب وقت آئے گا, آپ دیکھیے بڑے بڑے, آپ ابھی ریشو نکالیے, مجھے آگے بتائیے گا کل خودکشی کا سب سے زیادہ ریشو کیا غریب ملکوں میں یا پیسے والے ملکوں میں؟ غریب آدمی کیوں نہیں خودکشی کرتا؟ کھانے کو کچھ نہیں, پینے کو کچھ نہیں, شادی کو بیوی نہیں ملتی, شکر کرتا ہے. اور کیوں امیر جگہ پہ یہ ہے؟ کیونکہ وہ جو امیر ممالک ہیں ان میں وہ اسپرچولیٹی نہیں ہے. یہ اسپرچولیٹی کی کمی کی وجہ سے جو ہے نا ہم لوگ کبھی کبھار جو ہے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. یورپ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, جتنے انگریز ممالک ہیں یا جتنے مٹیریلسٹک دنیا کے ممالک ہیں, وہاں پہ اسپرچولیٹی نہیں ہے. اور دعا یعنی اسپرچولیٹی. اور اسپرچولیٹی یعنی کیا؟ یعنی کبھی تمہاری زندگی میں ڈیڈ اینڈ نہیں آئے گا. ڈیڈ اینڈ سمجھتے ہیں؟ گاڑی جاتی ہے سامنے دیوار آ گئی. دعا اسپرچولیٹی یعنی کیا؟ یعنی کبھی تمہاری لائف میں ڈیڈ اینڈ نہیں آئے گا, ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا, وہ دعا کی برکت سے. یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں. ہاں ہو سکتا ہے ابھی اس ٹائم پہ آپ کو یہ فیل ہو کہ بھائی وہ بھی کچھ نہیں کر رہا, میں اتنی محنت کر رہا ہوں, مجھے کچھ نہیں ملا. آخرت کی بات تو بھول جائیے, دعا مانگنے کی بات نہیں کر رہا, دعا کرنے کی بات کر رہا ہوں, یعنی حاجت مانگنے کی بات کر رہا ہوں. ایک تو میں دعا پڑھ رہا ہوں بغیر کسی حاجت کے, ایک مرتبہ میں دعا پڑھ رہا ہوں. یہ جو دعا پڑھ رہا ہوں اس کے صرف فوائد اتنے زیادہ ہیں, دنیا میں صرف نہیں, آخرت میں, قبر میں, برزخ میں, کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اس موضوع پہ اگر میں چلا جاؤں تو ہمارے کچھ دن اسی میں لگ جائیں گے. بے نہایت فائدے ان تمام دعاؤں کے پڑھنے کے. اور جو آپ دعا مانگتے بھی ہیں, کہ روایت میں ملتا ہے اگر یہ دعا قبول بھی نہیں ہوتی, اگر آپ نے دنیا میں 100 دعائیں مانگی اور اس میں سے 90 قبول نہیں ہوئی, صرف 10 قبول ہوئی, قیامت کے دن جب آپ دیکھیں گے کہ وہ جو دعا آپ کرتے تھے جو قبول نہیں ہوئی, اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے, آپ کہیں کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. اور یہ اسپرچولیٹی جو ہے نا, انگریز اس کے لیے تڑپ رہا ہے. کب تڑپتا ہے؟ جب وہ دنیا کی میٹیریل لائف میں ہر کام کر چکا ہوتا ہے, ظاہری ہر لذت حاصل کر چکا ہوتا ہے, ظاہری ہر مزہ حاصل کر چکا ہوتا ہے. اب جب اسے کچھ نہیں ملتا کرنے کو, وہ ایک آدمی ملا, کیونکہ ہماری انسان کی زندگی ایسی ہے نا. لندن میں مجھ سے ملا, اس نے کہا مولانا مجھے 10 سال لگ گئے برٹش پاسپورٹ لینے میں, اور پوری اس نے کہانی بتائی. مولانا میں ادھر گیا, اتنا ذلیل ہوا, اتنی تکلیفیں میں نے دیکھی, یہ دیکھی وہ دیکھی. کہا لیکن مولانا مزہ آتا تھا, کیونکہ میرا ایک ہدف تھا, ایک گول تھا کہ مجھے حاصل کرنا ہے. اس نے کہا مولانا اب جو برٹش پاسپورٹ مل گیا اب کوئی مزہ نہیں آ رہا. میں نے کہا کیوں؟ اسی کے لیے تو 10 سال تم نے لگائے. کہا مولانا ہاں 10 سال لگائے تھے میں نے, لیکن اب مل گیا نا, اب گول ختم ہو گیا. اب اس کا کیونکہ گول لمیٹڈ تھا, کوئی آگے کا ہدف نہیں تھا, وہ مل گیا, اب وہ بور ہونے لگا. انسان اپنی زندگی میں اپنا گول جب بہت بڑا بنائے گا
ہدف جو بہت بڑا بنائے گا. انشاءاللہ آداب دعا میں سے ایک ادب یہ بھی ہے, اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی, کہ جب آپ مانگیں ہمت بڑی ہو, اللہ سے جا کے 2 روپے نہ مانگے, وہ اللہ جو 2 کھرب دے سکتا ہے تو اس سے 2 روپے کیوں مانگ رہے ہو؟ گول بڑا رکھیں, ہدف بڑا رکھیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ آیت اللہ مکارم شیرازی نے 100 سال تک اگر انہوں نے کہا میں زندہ رہوں گا تو میری زندگی کا یہ ہدف ہوگا, تو انسان بور نہیں ہوگا, انسان ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوگا, انسان کو پریشانی نہیں ہوگی. تو اب یہ دعا اور اسپریچولیٹی جو ہے یہ انسان کو اس ٹینشن سے نکالے گی. آپ ٹرائی کر کے دیکھیں, بڑے سے بڑا ٹینشن ہو, بڑے سے بڑا اسٹریس ہو, آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے دعا پڑھیے اور گریا کیجیے, آنسو بہائیے, ٹینشن ختم ہو جائے گا. ٹرائی کر کے دیکھ لیں, ہم نے کئی لوگوں کو یہ بتایا. جیسے ایک کل میں نے نسخہ بتایا تھا کہ ٹینشن سے بچنے کے لیے 3 مہینے تک ہر روز 5 اللہ کی نعمتوں کو کاغذ پہ لکھے. اسی طرح ٹینشن کو دور کرنے کے لیے یہ بہترین نسخہ, جب بڑی سے بڑی مشکل ہو, بڑا سے بڑا ٹینشن ہو, کہیں کونے میں اکیلے بیٹھ جائیے, روئیے اور دعا پڑھیے, پھر دیکھیے کیسے آپ فریش ہو جاتے ہیں. ایک آپ کو واقعہ سناؤں, امریکہ میں ایک مومن, اسپریچولیٹی, یہ دعا جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ انگریز دعا نہیں پڑھتا اور ہم دعا پڑھتے ہیں, تو کیا فرق ہے؟ وہ ہم جتنی زندگی گزار رہے ہیں, ہم جیسی زندگی بلکہ ہم سے اچھی گزار. اب سنیے, ان کے پاس وہ نعمت نہیں, ہمارے پاس یہ نعمت ہے. ایک مومن بتاتا ہے کہ مجھے خبر ملی کہ ایک انگریز ہے جو جوانوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے اور ان کو اسپریچول کچھ باتیں سکھا رہا ہے. یہ مومن کہتا ہے میں بڑا حیران ہو گیا, امریکہ میں ایک امریکن گورا نان مسلم عیسائی وہ کیا اسپریچولیٹی لوگوں کو سکھائے گا؟ گرچہ اگر آپ دیکھیں جو زبور ہے نا, زبور, توریت انجیل زبور, زبور دعاؤں کا مجموعہ ہے. کبھی آپ پڑھ کے دیکھیے گا, توریت انجیل نہ پڑھیے گا لیکن زبور پڑھ کے دیکھیے گا, اس میں کئی دعائیں ہیں, لیکن انگریز اس سے غافل ہے. اب یہ مومن کہتا ہے میں حیران کہ ایک امریکن, ایک نان مسلم دعاؤں کے ذریعے سے جوانوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے. اس نے کہا بھائی دعا تو کسی کے پاس ہے نہیں ہمارے علاوہ, شیعوں کے علاوہ, اور یہ انگریز امریکن, اس کے پاس دعا کہاں سے آ گئی؟ اب دیکھیے, اس نے کہا میں بھی جا کے دیکھتا ہوں. کہا میں جب گیا میں نے دیکھا جتنے لوگ اس پروگرام میں آ رہے تھے سب جوان, کوئی بوڑھا نہیں. ہمارے تو اکثر بوڑھے ہوتے ہیں نا دعاؤں میں, نمازوں میں. اس نے کہا سب جوان, اور وہ جوان جو اچھی اچھی گاڑیوں میں گھومنے والے, اچھی اچھی لائف گزارنے والے, اچھے اچھے کھانے کھانے والے, بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے, سب ہائی سٹینڈرڈ ایلیٹ کلاس کے. حیران یہ جوانیاں کیا کر رہے ہیں, اور کوئی مسلمان شیعہ نہیں, سب امریکن گورے. چلو جی اچھا کمال. اس نے کہا کہ اب دیکھیے یہ سوال جو آئے تھے نا, ہم بھی دعا پڑھتے ہیں, ہم دعا پڑھتے ہیں, وہ نہیں پڑھتے, اور انہیں کیا نام ہے ہم سے بہتر زندگی ملتی ہے. یہ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ان کے پاس یہ نعمت بیچاروں کے پاس نہیں ہے اور ہمارے پاس ہے. وہ بیچارے غافل ہیں اور ہمیں مفت میں یہ نعمت ملی ہے. جیسے کہ میں یہ کہوں, میں مثال دیتا ہوں, میں آ کے شکایت کروں, عجیب بات ہے میرا پورا گھر سونے کا بنا ہوا ہے اور دوسروں کا گھر جو مٹی کا کیوں بنا ہوا ہے. اگر یہ کوئی سوال پوچھے عقل مند انسان کہے گا نا کہ بھائی ذرا کیا بات کر رہے ہو. ان کی تو حسرت ہے کہ انہیں اتنا سونا مل جائے. تمہارا پورا گھر سونے کا بنا ہوا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ بھائی میرا گھر سونے کا کیوں ہے. کاش کہ وہ بنی اسرائیل والے تھے نا, ان کو روز مرغی ملتی تھی, روز گوشت ملتا تھا, روز پرندے ملتے تھے, آسمان کے کھانے ملتے تھے, تو انہوں نے کہا کیوں ہمیں صرف گوشت مل رہا ہے, ہمیں دال بھی دو نا, ہمیں وہ پیاز بھی دو نا. یہ وہ والا سوال ہے. اللہ اتنی بڑی نعمت دے رہا ہے مفت میں, بغیر کسی چیز کے خزانہ مل رہا ہے, اور اس پہ یہ سوال کا پوچھنا تھوڑا سا ٹیکنیکلی دیکھا جائے غلط بھی ہے کہ بھائی کیوں میں دعا بھی پڑھ رہا ہوں اور اس سے آگے نہیں بڑھ. یہ خود دعا جو اتنا بڑا ڈائمنڈ ہے جو تمہارے گھر میں مفت میں آ گیا ہے, اس کے پاس نہیں ہے. اب دیکھیے یہ مومن کہتا ہے میں گیا دیکھا سب جوان, سب پیسے والے, ایلیٹ کلاس کے, ہائی کلاس کے لوگ, اور انٹری فیس کتنی ہے $100. آج اگر میں اعلان کروں, منتظر بھائی بڑا اصرار کر رہے ہیں, کہہ رہے مولانا دعائے کمیل اس جمعرات کو پڑھیے گا دوبارہ. پچھلے جمعرات کو آپ نے دعائے کمیل پوری نہیں پڑھی تھی. لوگوں کا انسسٹ ہے. اگر میں ابھی اعلان کروں اور سیریس اعلان کروں اور مینجمنٹ کو بھی کہوں کہ مینجمنٹ یہ اعلان پورے رینیون میں پھیلا دیجئے کہ مولانا محمد رضا جان کاظمی کہہ رہے ہیں کہ اس جمعرات کو دعائے کمیل کی انٹری فیس €100 ہے, کتنے لوگ آئیں گے؟ کیا یہ ٹیسٹ کر لیا جائے منتظر بھائی؟
میں ابھی اعلان بھی کر لیتا ہوں بلکہ کہ آج اعلان کرتے ہیں، اور وہ 100 یورو مجھے نہیں ملے گا، امام بارگاہ کو ملے گا۔ ابھی میں اعلان کرتا ہوں کہ اس جمعرات کو دعائے کمیل کی انٹری جو ہے، جو میں پڑھوں گا، اس کی 100 یورو فیس ہے۔ کتنے مومنین آئیں گے اس جمعرات کو پتہ چل جائے گا۔ اب ہم نے اعلان کر لیا، مینجمنٹ کو بھی کہوں گا یہی اعلان کرے، اور 100 یورو امام بارگاہ میں جائے گا۔ مولانا کو اس کا 1 یورو بھی نہیں ملے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا مولوی کو کیوں ملے، تو مولوی کو کچھ نہیں چاہیے، یہ ٹیسٹ، اتنا ہم دعا کے عاشق ہیں۔ اب دیکھیں کتنے مومنین 100 یورو دے کے دعائے کمیل میں آتے ہیں۔ یہ اعلان کر لیجئے گا منتظر بھائی کہ مولانا محمد رضا نے ایک نئے انداز سے اعلان کیا ہے، دعائے کمیل انٹری فیس 100 یورو۔ کتنے مومن آتے ہیں انشاءاللہ اس جمعرات کو پتہ چلے گا۔ لیکن یہ مومن کہتا ہے کہ امریکنز جوان $100 دے کے اندر جا رہے تھے۔ اس نے کہا میں نے بھی $100 دیا، دیکھو اندر کیا حال ہے، کیا اندر۔ اچھا یہ انگریز کون ہے، یہ امریکن کون ہے جو شراب کے لیے پیسہ دیتے ہیں، گناہ کے لیے پیسہ دیتے ہیں، ناچ ڈانس کے لیے پیسہ دیتے ہیں، یعنی جتنے حرام لذتوں کے لیے پیسہ دیتے ہیں۔ اب یہ حیران تھا کہ اندر یہ اسپریچولیٹی کے نام سے $100 دے رہا ہے یہ امریکن، کیوں، اندر کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ جیسے کہ میں اندر گیا، اور وہ اندر جو آدمی تھا، جو سمجھیے مولوی سمجھیے یا پریس سمجھیے یا جو بھی پروفیسر سمجھیے، جو اسپریچولیٹی لوگوں کی بڑھا رہا تھا، کوئی مولوی بھی نہیں تھا، پریس بھی نہیں تھا، ایک معمولی سا انسان تھا، وہ سب کو ایک ایک بکلیٹ دے رہا تھا، یہ بکلیٹ لو، یہ بکلیٹ لو، یہ بکلیٹ لو، جیسے ہم لوگ انٹری میں دعائے کمیل لے کے انٹر ہوتے ہیں۔ اور اس نے کہا، وہ پڑھنا شروع کی، اس نے وہ دعا، وہ سپلیکیشن اور اس کی ٹرانسلیشن، اس کی ایکسپلینیشن، یہ امریکن زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اچھا اس نے کہا میں نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ اس نے کہا جب میں نے جملوں پہ غور کیا، مجھے لگا کہ یہ جملہ میں نے کہیں پڑھا ہے۔ جیسے آپ اگر کبھی ظلم تو نفسی کسی جگہ پہ سنیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ دعائے کمیل کا جملہ ہے۔ الہی و ربی ملی غیرک کہیں سنیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ دعائے یا علی و یا عظیم یا غفور اور یا رحیم آپ کہیں سنیں گے تو آپ کو کیا لگے گا؟ رمضان کی دعا ہے۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا یہ رمضان کی دعا ہے۔ یا من ارجو لکل خیر آپ سنیں گے، آپ کو رجب یاد آئے گا۔ ایسا ہی ہے نا، کیونکہ جس نے زیادہ جو دعا پڑھی ہو اس کو یاد آ جائے گا۔ اس نے کہا یہ میں سوچ رہا تھا یہ کون سی، یہ جملے انگلش کے ہیں لیکن یہ میں نے کہیں نہ کہیں سنے ہیں، کہیں پڑھے ہیں۔ اس نے کہا میں نے دیکھا، مجھے ذہن میں یاد نہیں آئی بات، لیکن بہت ذہن میرا بزی ہو گیا تھا۔ کہا خوب امریکنز جو تھے، گورے گورے جوان، تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس اسپریچولیٹی ہے نہیں۔ یہ وہ واحد سمجھیے کلینک تھا اسپریچولیٹی کا ان کے پاس۔ یہ کون؟ دنیاوی لحاظ سے بہترین زندگی، میٹیریل بہترین زندگی، لیکن چونکہ ڈیڈ اینڈ ہے، آخر میں دنیاوی لحاظ میں ڈیڈ اینڈ آ جاتا ہے، بمبست آ جاتا ہے، تو انسان پھنس جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اگر دعا نہ ہو تو انسان، انشورنس نہیں ہے تو انسان کا ایکسیڈنٹ کے بعد پھر نقصان کون بھرے گا؟ کوئی بھرنے والا نہیں۔ کہتا ہے میں گھر آیا، میں سوچتا رہا، جتنی دعا کی کتابیں میں نے، مفاتیح الجنان دیکھی، صحیفہ سجادیہ کھولی دیکھی، کہا میں نے دیکھا یہ صحیفہ سجادیہ کا ایک پورا چیپٹر جو میرے گھر میں پڑا ہوا تھا، وہی پورا چیپٹر جو ترجمہ بھی کراچی میں کسی مومن نے کیا تھا، ایک لفظ بھی اس نے ترجمہ نہیں کیا تھا، صرف وہ ایک وہاں سے نکالا چیپٹر، اس کی فوٹو کاپی کی، اپنے نام سے $100 دے کے کما رہا تھا۔ اور اس نے کہا واہ ہو میرے سر پہ۔ اور ہم لوگ اس صحیفہ سجادیہ کو گھر میں ڈیکوریشن پیس بنا کے رکھتے ہیں، اور صحیفہ سجادیہ 99% مومنین کھولتے بھی نہیں ہے پوری زندگی میں۔ اب دیکھیے، وہ میری مثال یاد رکھیے گا، میرا سونے کا گھر ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں بھائی میرا مٹی کا گھر کیوں نہیں ہے؟ بنی اسرائیل کو اللہ گوشت آسمان سے کھلا رہا ہے، کہہ رہے اے موسیٰ ہمیں آلو پیاز ٹماٹر دو، ہمیں دال دو۔ تو یہ سوال کہ ہم بھی دعا کر رہے ہیں اور ہم اتنا فقیری کر رہے ہیں، ہماری اور اس کی زندگی کیوں برابر ہے؟ یہ سوال جو ہے ناشکری ٹائپ سوال ہے۔ یہ جو دعا کی نعمت ہمیں ملی ہے، انہیں اگر مل جائے نا تو خدا کی قسم یہ 1000 یورو دے کے دعائے کمیل میں شرکت کریں گے۔ اور اب یہ میں کیونکہ اعلان کر چکا ہوں، اس اعلان پہ میں باقی رہوں گا۔ مینجمنٹ کو کہیے گا کہ مولانا اس شرط پہ دعائے کمیل پڑھیں گے کہ 100 یورو فیس ہوگی اور 100 یورو امام بارگاہ میں جائے گا۔ دیکھیں کتنے مومنین دعائے کمیل انشاءاللہ پڑھنے 100 یورو دے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ بلند ترین صلوات۔ اچھا یہ ایک سوال پہ گفتگو ہوئی ہے، بلکہ دوسرے سوال پہ
اب دیگر سوالات میں گفتگو کروں اگر کسی کے یہاں پہ کوئی سوال نہیں ہے, کسی کا کوئی ہمارا میرے خیال میں ابھی ہے ٹائم 10 منٹ, کسی کا سوال ہے میں کنٹینیو کروں اس موضوع سے کنیکٹڈ؟ جی وعجل. اچھا اب دوسرا سوال پھر دعا سے کنیکٹڈ ہے. کہا مولانا اس دن آپ نے محرم اور نامحرم کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ یہ محرم اور نامحرم سے 4 جملے زیادہ بات نہ کرو, اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ کیا نام ہے اس طرح سے خواتین کا بھی کیا نام ہے نامحرم کے سامنے آ کے تقریر کرنا, آ کے دعا پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے, جائز نہیں ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ مولانا کیوں آپ لوگ جو ہیں دعا پڑھتے ہیں, آپ لوگ مجلس پڑھتے ہیں, یہ اکثر مجھ سے کئی مقامات پہ بچیاں چھوٹی چھوٹی پوچھتی ہیں. انگلینڈ میں بھی ایک مرتبہ ایک بچی نے پوچھا, اس نے کہا مولانا جب آپ کہتے ہیں کہ ہم لڑکی لڑکوں کے سامنے راگ میں سر میں نہ پڑھیں تو پھر آپ لڑکے جو ہیں کیوں جناب ہم لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں, تو لڑکا بھی نہ پڑھے ہمارے سامنے. دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے, پھر میں نے ان کو ایکسپلین کیا, وہی ایکسپلینیشن میں یہاں پہ دیتا ہوں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ اللہ نے کیوں کہا, کیوں منع کیا کہ لڑکی یا عورت آ کے نامحرم مردوں کے سامنے نہ پڑھے راگ میں سر میں یا ایون تقریر. نمبر 1 جب ہم تقریر کرتے ہیں یا ہم دعا پڑھتے ہیں, ہم یہاں پڑھ رہے ہیں, خواتین ادھر ہیں, ہم خواتین کے اندر بیٹھ کے نہیں پڑھ رہے, ٹھیک ہے, نمبر 1 یہ ہو گیا. تو یہ بھی اکثر علماء اوائڈ کرتے ہیں, جب کہیں مجبوری ہو, بہت مجبوری ہو, کہتے ہیں سامنے 5 آدمی بیٹھ جائیں, پردہ لگائی, پردے کے پیچھے خواتین ہو. نمبر 1 ہم ایسے کرتے ہیں. نمبر 2 یعنی جب خواتین سن رہی ہوتی ہیں وہ کیا نام ہے پردے کے پیچھے سے سن رہی ہیں, اور کیا نام ہے دیکھ رہی ہوتی ہیں تو پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی ہوتی ہیں. نمبر 2 خواتین, میں نے اس دن بھی کہا تھا, لڑکی کو اللہ نے ایسا بنایا, خاتون کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ کیا نام ہے آنکھوں سے کیا نام ہے نہیں بگڑتی, وہ لفظوں سے بگڑتی ہے بیچاری. مرد جو ہے آنکھوں سے بگڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں کیوں منع کیا گیا کہ نہ دیکھو, خواتین کو بھی منع کیا گیا کہ نہ دیکھو نامحرم کو, لیکن عام طور پہ مرد جب دیکھتا ہے وہ جلدی بھٹک جاتا ہے, اور خاتون دیکھنے سے زیادہ لفظ سے بگڑتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں اپنی بیوی کو ایک مرتبہ بولو آئی لو یو, پوری زندگی تمہاری بات سنتی رہے گی, لیکن وہ آئی لو یو ایسے پیار سے بولو کہ اسے یقین ہو جائے کہ تم کوئی مشکل کام نکالنے کے چکر میں تو آئی لو یو نہیں کہہ رہے اسے, ٹھیک ہے نا. تو رسول کی حدیث ہے کہ اپنی بیوی کو پیار کے جملے کہو, تمہاری پیار کے جملے کی وجہ سے تمہاری بیوی تمہاری عاشق ہو جائے گی. اور خاتون کو کہا ہے کہ اے خاتون تم پر حرام ہے کسی نامحرم کے سامنے میک اپ کرو, لیکن تم پر واجب ہے کہ اپنے میاں کے سامنے میک اپ کرو, عطر لگاؤ, اچھے کپڑے پہنو, کیونکہ مرد نے اگر صحیح چیز گھر میں نہیں دیکھی تو باہر بگڑ جا سکتا ہے, پھر قصوروار تم ہو. اسی طرح مرد جب کسی خاتون کی آواز سنتا ہے, چاہے نوحہ ہو, چاہے قصیدہ ہو, چاہے قرآن ہو, میٹھی آواز ہے, تو وہ آواز سن کے قرآن سے زیادہ اس خاتون کی آواز پہ غور کرتا ہے. خدا نخواستہ جس کا کمزور ہو, سمجھیے نفس امارہ اس کا مضبوط ہو, اور کیا نام ہے اس کا روح کمزور ہو, تو وہ جب کسی خاتون کی آواز سنتا ہے, نوحہ ہو چاہے قصیدہ ہو, چاہے جب سر میں راگ میں پڑتی ہے, تو وہ نوحہ نہیں اس کے ذہن میں آتا, وہ خاتون کی آواز اور مٹھاس اس کے ذہن میں آتی ہے. لیکن جب خاتون سنتی ہے عام طور پہ اس کا ذہن ایسے نہیں جاتا. جب وہ کسی نوحہ خان کی آواز سن رہی ہوتی ہے عام طور پہ وہ نوحے پہ رو رہی ہوتی ہے, اس کی خلقت ایسی ہے. ہاں اب اسی طرح اگر کوئی خاتون کسی مرد کے نوحے کو سن رہی ہے اور غلط نیت سے, تو وہ نہیں سن سکتی. کسی مرد کی آواز راگ میں اگر وہ سن رہی ہے اور اس کی انٹینشن خراب ہو رہی ہے تو نہیں سن سکتی. لیکن کیوں عام طور پہ مرد پڑھ سکتے ہیں خواتین نہیں پڑھ سکتی, اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد جب پڑھتے ہیں خواتین کی عام طور پہ انٹینشنز خراب نہیں ہوتے. ایک نارمل روٹین بتا رہا ہوں جو ایک عام روٹین ہے, اور مرد جب سنتا ہے کسی خاتون کی آواز تو عام طور پہ, اسی لیے خواتین کو کہا گیا راگ تو دور کی بات ہے, جب نارمل بھی بات کرو اگر تمہاری آواز میٹھی ہے نا تو تھوڑا سا آواز میں مٹھاس نکال کے بات کرو, تاکہ کہیں کوئی مرد جس کا دل کمزور ہے, دل کمزور سے مراد یہ نہیں کہ جو ہارٹ پیشنٹ ہے, نہیں, یعنی جو نفس کی بیماریوں میں مبتلا ہے, کہیں ایسا نہ ہو تیری آواز سن کے کہ کیا میٹھی آواز ہے, نعوذ باللہ. تو یہ جو خواتین کو منع کیا گیا کہ تم مرد کے سامنے تقریر نہ کرو, مرد کے سامنے نوحہ نہ پڑھو, مرد کے سامنے قصیدہ نہ پڑھو, اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے, تاکہ مرد اس کے بارے میں غلط باتیں نہ سوچے.
لیکن مرد جو پڑھتا ہے اس کو پروٹیکشن کی الحمدللہ صرف اللہ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، باقی خواتین سے پروٹیکشن کی اسے شادی کے بعد کی ضرورت پڑتی ہے، شادی سے پہلے اس کے پروٹیکشن کی ضرورت اسے نہیں پڑتی، تو اتنا ٹینشن نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور سوال، اب یہ ہمارے موضوع سے کنیکٹڈ نہیں ہے لیکن کیونکہ اس کا جلدی سے جواب دے سکتا ہوں تو یہ میں دیتا ہوں۔ اگر کسی نے ہم پہ ظلم کیا اور ہم اسے معاف نہیں کرنا چاہتے، کیا ہم گنہگار ہیں؟ ایک آدمی نے مجھ پہ ظلم کیا اور میں اسے نہیں معاف کرنا چاہتا۔ اچھا دیکھیے، ٹیکنیکلی اگر میں اسے معاف نہیں کرتا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، تو میرے پاس رائٹ ہے کہ میں کو بھائی میں نہیں معاف کر رہا۔ لیکن پھر دوسری حدیثیں کہتی ہیں کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے اور اگر معافی نہیں مانگتا تو بڑا خبیث قسم کا آدمی ہے، جو ظلم کر کے، بدتمیزی کر کے، بے ادبی کر کے سوری نہیں کر رہا۔ لیکن اس سے زیادہ بدتر کیٹیگری میں وہ آتا ہے جس سے کوئی معافی مانگے اور وہ کہے نہیں معاف کروں گا۔ ٹیکنیکلی، یعنی ٹیکنیکلی الاؤڈ بھی ہے اور دیکھا بھی جائے تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ایسا کام نہ کرو، ٹھیک ہے آپ کے پاس فل رائٹ ہے آپ معاف نہ کریں، لیکن دوسری حدیثیں بتا رہی ہیں کہ نہیں معاف کر لو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اگر تم چاہتے ہو میں تمہیں جلدی معاف کروں، تم میرے بندوں کو معاف کر دو۔ اب بعض کہتے ہیں نہیں وہ تو دل سے معافی نہیں مانگ رہا، کبھی ہوتا ہے نا جھگڑا ہو جاتا ہے، کہتے گلے لگاؤ گلے لگاؤ، وہ دل سے نہیں گلے لگاتا، مجبوراً گلے لگاتا، کہتے یہ تو دل سے معافی نہیں مانگ رہا۔ کہا کوئی بات نہیں، تم اپنی طرف سے دل صاف رکھو، وہ اگر صحیح معافی نہیں مانگ رہا تو اس کا اللہ کا معاملہ، اسے کہیں نہ کہیں اللہ سزا دے گا۔ تم اپنے دل میں بغض نہ رکھو، تم اپنے دل میں نفرت نہ رکھو، تم اپنے دل میں نجاست نہ رکھو، کیونکہ بغض کیا ہے؟ نجاست ہے نا۔ بغض، اچھا نقصان کس کا ہوگا پتہ ہے؟ اگر میں کسی کو معاف نہ کروں نقصان کس کا ہوگا؟ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، میرا نقصان ہوگا، کیونکہ یہ نیگیٹیوٹی، یہ خود ایک الگ موضوع ہے۔ نیگیٹیوٹی اگر میرے اندر ہو تو یہ مجھے نقصان دے گی۔ کہتے ہیں جتنی بیماریاں ہیں نا ہمارے بدن میں ہوتی ہیں اسی نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے۔ اور اگر کسی سے خدا نخواستہ جھگڑا ہو گیا کسی مومن سے اور میں نے اسے معاف نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ جب میرے قریب سے گزرے گا نا اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ گزر کے چلا جائے گا، مجھے دل میں چبھے گا، اے اس نے مجھے یہ کہا تھا، اے اس نے مجھے گالی دی تھی، اے اس نے میری غیبت کی۔ وہ چلا گیا لیکن چبھے گا میرے دل میں، چبھے گا میرے مغز میں، اسے کوئی تکلیف۔ جب میرے سامنے آئے گا مجھے تکلیف ہوگی، جب میرے پاس سے گزرے گا مجھے تکلیف ہوگی۔ تو کیا بہتر نہیں میں خود کو آزاد کر دوں، تکلیف سے بچا دوں، معاف کر دوں؟ اور معاف دیکھیں نا، کہتے ہیں مومن ہوشیار ہوتا ہے، معاف ایک مرتبہ ایسے ہی معاف کر رہا ہوں، ایک مرتبہ میرے اللہ تو نے کہا کہ تیرے بندوں کو معاف کر دوں تو میں اس لیے معاف کر رہا ہوں کیونکہ تو نے کہا، تیری رضا کی خاطر، تیری خوشی کی خاطر۔ تو میرے اللہ تو نے کہا کہ اگر تو میرے بندوں کو معاف کرے میں تجھے معاف کر دوں گا، میرے اللہ تو بھی میری غلطیوں کو معاف کر دینا۔ معاملہ کرے نا تو معاف کرنے میں فائدہ ہمارا، آپ کو بھی جیسے میں نے کہا آپ نہ معاف نہ کرنا چاہے ٹھیک ہے معاف نہ کریں، اس اوکے، آپ کے پاس رائٹ ہے، اس نے آپ کو تکلیف دی ہے آپ نہ کریں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر مومن کے ساتھ آپ کا خدا نخواستہ اختلاف ہو گیا اور اگر آپ 3 دن تک بات نہیں کر رہے اس مومن سے اس اختلاف کی وجہ سے، تو اللہ دونوں پہ لعنت کرتا ہے، اللہ دونوں پہ لعنت کرتا ہے۔ مولا 5ویں سرکار کی حدیث ہے، تو اس شخص نے کہا مولا دونوں پہ لعنت؟ ہاں دونوں پہ لعنت۔ کہا ایک تو ظالم ہے ایک مظلوم، یہ شیعوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی دونوں شیعہ ہیں، دونوں مومن ہیں، دوسروں کی بات نہیں ہو رہی، دونوں شیعہ ہیں، ایک نے بزنس میں نقصان دیا، ایک نے غیبت کی اور دوسری کی غیبت ہوئی، ایک نے نقصان دیا دوسرے کا نقصان ہوا، تو ان کا اختلاف ہو گیا، ابھی آپس میں بات نہیں کر رہے، تو دونوں پہ کیوں لعنت؟ مولا نے کہا ظالم پہ لعنت ظلم کی وجہ سے ہوگی، اور وہ جو مظلوم ہے نا جس پہ ظلم ہوا، جس کی غیبت ہوئی، جس کو نقصان ہوا، اس پہ لعنت ہوگی تکبر کی وجہ سے۔ وہ اس سے بات نہیں کر رہا، کرے میں کیوں اس سے بات کروں، بدتمیزی اس نے کی، گالی اس نے دی، معافی میں مانگوں؟ یہ میں یہ شیطان بڑا خطرناک ہے، یہ میں انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو کوشش یہ کرے کہ معاف کر دے۔ فائدہ آپ کو کیا ہوگا؟ نمبر 1 کہ آپ کے دل میں وہ چبھے گا نہیں، آپ کے ذہن میں چبھے گا نہیں۔ نمبر 2 اللہ نے کہا تم معاف کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اللہ سے معاملہ کرے، میرے اللہ تیری خاطر معاف کر رہا ہوں۔ نمبر 3 اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے کہ انسان فوراً بغض اور دشمنی نکال دے۔ ہاں اب پھر اس سوال کا کنٹینیوٹی کے بعد پتہ نہیں ٹائم ہمارے پاس ہے، ٹائم بچا ہے؟ ہاں یہ سوال کنٹینیو اس طرح سے ہوتا ہے کہ مولانا اب آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا، ہم نے نفرت نکال دی، لیکن
وہ جب بھی ہم اس کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں گالیاں دیتا ہے, وہ بدتمیزی کرتا ہے, وہ روڈ ہے ہمارے ساتھ. تو کیا پھر بھی ہم تعلق رکھیں اس کے ساتھ؟ اب یہاں پہ میں ایک اس انداز سے جواب دوں گا کہ ایک تو آپ اپنی عزت نفس کا ضرور خیال رکھیں, عزت نفس کا ضرور خیال رکھیں, لیکن دل میں بغض و دشمنی نہ رکھیں. کیا مطلب؟ یعنی کل خدا نہ خواستہ وہی شخص جو آپ کو اتنی گالیاں دے رہا ہے, اتنی بے عزتی کر رہا ہے, آپ کو تکلیف دے رہا ہے, وہ ایک بڑی مشکل میں پھنس گیا, وہ ایک بڑی مشکل میں پھنس گیا, تو آپ نہ کہیے میں کیوں اسے بچاؤں, جائے نابود ہو جائے اچھا ہوا, بلکہ آپ جائیے اس کی مدد کے لیے. سو کہ بغض نکال دیا, دشمن نکال. ہاں بار بار نہ جائے, ٹھیک ہے وہ آپ کی بےزتی کر رہا ہے بار بار, تو آپ اپنی عزت نفس کا خیال کریں. بھائی اللہ کے رسول سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا, وہ خاتون کچرا پھینک رہی تھی اللہ کے رسول پر, اور جب بیمار ہو گئی تو عیادت کے لیے کسی اور کو بھیج دیتے نا, یا کیوں جاتے اس کی عیادت پہ, وہ تو کچرا پھینکنے والی تھی. لیکن اللہ کے رسول خود گئے ہمیں سکھانے کے لیے کہ بھائی دل میں دشمنی بغض نہ رکھو. اگر وہ دشمنی کر رہا ہے, اگر وہ بغض کر رہا ہے, اگر وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے, وہ اپنا نقصان کر رہا ہے, تم اس کی وجہ سے خود کو خراب نہ کرو. وہ گالی دے رہا ہے اپنے لیے بچھو بنا رہا ہے, وہ بدتمیزی کر رہا ہے اپنے لیے قبر میں عذاب بنا رہا ہے. تم اپنا دل دریا دل رکھو, یعنی اپنے دل کو صاف رکھو, اس میں کوئی بغض اور نجاست نہ آنے دو. امید ہے کہ ان سوالوں کا جواب جن جن نے پوچھا تھا ان کو ملا ہوگا. ان کو پھر اگر سوال ہو وہ پوچھ سکتے ہیں, کسی اور کو سوال ہو بسم اللہ وہ پوچھ سکتے ہیں. ہاں ہماری خواتین یونیورسٹی میں, جی بہترین سوال پوچھا. انہوں نے کہا مولانا ابھی آپ نے کہا کہ بھائی خاتون جو ہے وہ مردوں کے سامنے تقریر نہ کریں, آپ امام بارگاہ میں منع کر رہے ہیں, لیکن ہماری خواتین باہر جب پروفیسر بنتی ہیں تو وہ کیا نام ہے وہاں تقریر کر رہی ہیں. اچھا اب میں اس سوال کا جواب دیکھیں, اس کے دو جواب ہیں. نمبر 1 کیا ہے, اپنے مجتہد سے پوچھیں. اکثر خواتین کہتی ہیں کہ کیا نام ہے, ایک مرتبہ ایک ہماری تقریر تھی, ہم نے بڑی سختی سے اسی پہ گفتگو کی تھی. ہاں جی جی میں نے سوال کیا کہ ہمارے 5 آدمی ہیں, خود ہمارا داماد بھی وہ کہتے تھے ہم کوکا کولا نہیں پیتا ہے کیونکہ یہودی امریکن کمپنی ہے جو یہودی کو پیسہ دیتے ہیں وہ فلسطین کے مارنے کے. میں نے سوال کیا اگر سستانی کو, اگر سستانی نے جواب کیا دیا وہ اگر سستانی نے یہ نہیں کیا کہ کوکا کولا نہیں کیوں کیا, آپ کی لڑکی اور لڑکا کو دشمن کی اونچ یونیورسٹی میں پڑھائی کرو, اسلام نے دائرے میں رہی. لیکن اب یہ تو یعنی نہیں ابھی یہ تو 2 الگ موضوع ہو گئے نا. دیکھیں ایک موضوع یہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک خاتون نامحرم مردوں کے سامنے کیا لیکچر دے سکتی ہے, کیا مجلس پڑھ سکتی ہے, کیا نوحہ پڑھ سکتی ہے, کیا قصیدہ پڑھ سکتی ہے. اب سوال کا قصیدہ اور نوحہ جہاں تک راگ کی بات ہے وہ تو تمام مراجع نے کمپلیٹلی حرام کہا ہے, کسی بھی مجتہد سے جا کے پوچھ لیں. تو یہ جتنی بھی خواتین لڑکیاں یہ نوحے پڑھ رہی ہیں یوٹیوب پہ رکھ رہی ہیں 100% حرام کر رہی ہیں, کسی بھی مجتہد سے پوچھ لیں, حرام 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 ہے. اچھا اب بات یہ آتی ہے کہ مجلس کیا کوئی خاتون پڑھ سکتی ہے نامحرموں کے سامنے, تو اس پہ میں عام طور پہ 2 جواب دیتا ہوں. اب اسی پہ گفتگو ختم کریں گے. ایک جواب میں دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کو بڑا ضد ہے تو اپنے مجتہد سے پوچھ لیں جو آپ کا مجتہد کہتا ہے. لیکن دوسرا میں اس مجتہد کے معاملے میں بھی نا ایک جواب میں ٹیکنیکل جواب یہ دیتا ہوں. ایک خاتون آئی تھی, وہ تقریر کرتی تھی مومنین میں مردوں کے سامنے, تو اس نے کہا کہ یعنی ٹی وی پہ آتی تھی جس میں مردوں کے سامنے اس کا لیکچر آتا تھا. تو اس نے مجھے پیغام بھجوایا
اس نے کہا مولانا آپ کہتے ہیں کہ خواتین کو مرد کے سامنے نہیں پڑھنا چاہیے، حالانکہ مجتہدین نے اجازت دی ہے، تو اسی لیے ہم عمل کرتے ہیں۔ میں نے ان کو جواب بھیجا، میں نے کہا کہ دیکھیے باجی، مسئلہ یہ ہے مجتہدین نے دوسری چیزوں کی بھی اجازت دی ہے، کیا مجتہد کی ہر بات کو آپ مانیں گے؟ مجتہد نے آپ کے میاں کو دوسری شادی کی اجازت دی ہے، مجتہد نے آپ کے میاں کو دوسری شادی کی اجازت دی ہے، تو کیا آپ اسے برداشت کر لیں گی؟ دیکھیں ہر بات مجتہد پہ لگانے کی بات، دیکھیں نا مجتہد نے اجازت دی ہے، لیکن اب میرا سوال ہمیشہ یہ آتا ہے کہ اگر بی بی زینب ابھی آ جائیں، کیا مردوں کے سامنے تقریر کریں گی؟ اگر آپ کہتے ہیں ہاں تو پھر ٹھیک کیا، آپ چلیے آگے۔ لیکن یہ وہ بی بی ہے جو نانا کے روزے پہ رات کو جاتی تھی، چادر میں تھی، بھائی بہن بھائی ساتھ تھے، حسن حسین عباس ساتھ تھے، لیکن رات کو جاتی تھی، کیوں؟ تاکہ چادر پہ نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ اور آج میں کہوں مجتہد نے اجازت دی ہے کہ میں خاتون مرد کے سامنے آ کے تقریر کروں، اور جیسے میں نے کہا مرد اپنی آنکھوں کا غلام ہوتا ہے، جب خاتون تقریر کر رہی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں اوپر ہو رہے ہیں اور وہ ہل رہی ہے اور انسان اس کے بدن کو دیکھ رہا ہے، اس کا لفظوں پہ غور نہیں جاتا، اس کا کسی اور چیز پہ غور جاتا ہے، اسی لیے منع کیا گیا۔ تو اس میں ہم اگر مجتہد کی 100% خواتین فالوئنگ کر رہی ہیں تو مردوں کو دوسری شادی کی اجازت دے دیں، کیونکہ مجتہد نے کہا ہے کہ دوسری شادی کر سکتے ہو، تیسری بھی کر سکتے ہو، چوتھی بھی کر سکتے ہو۔ تو اس بیچاری خاتون نے کہا مولانا آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب اپنے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 7-8 سوال رہ گئے، اس پہ انشاءاللہ کل پھر گفتگو کریں گے۔ جس کو میرے کسی بھی موضوع کے متعلق سوال ہے وہ پلیز ضرور مجھ سے پوچھے، واٹس ایپ پہ پوچھے، کاغذ پہ لکھ کے پوچھے، یہیں پہ پوچھے، لیکن اردو میں پوچھے تاکہ میں سمجھ سکوں انشاءاللہ۔